چلیں بلا کسی تاخیر کے میں آپ تمامی حضرات کو شیر اہل سنت حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کراتا ہوں، آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں مشتاق بھائی؟ آپ کی دعا ہے حضور، آپ کی شفقت ہے، بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ حضور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جی حضور، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دیوبندی مولانا صاحب ہیں، مولانا غالب دیوبندی، وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات پر جناب تبرہ کرتے ہیں اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ یہ مشرک تک کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کئی بھائیوں نے بات مجھ تک پہنچائی، میری ان سے بات ہوئی کافی دیر تک، تو اس میں انہوں نے جناب حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ وہ مشرک ہیں، اور میں نے پوچھا کہ مشرک کیوں ہے، تو کہنے لگے وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ چونکہ عالم ہیں اپنی جماعت کے، تو میں بھی اپنے بڑے کو لے آتا ہوں اور واٹس ایپ پہ باقاعدہ مناظرہ ہو جائے اور جو صحیح بات ہے وہ عوام تک پہنچ جائے۔ تو حضور اس وجہ سے میں نے آپ کو بھی دعوت دی ہے، اور ابھی یہ مولانا غالب صاحب کا بھی مجھے فون آیا تھا کہ وہ بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا خیریت سے ہیں مولانا غالب صاحب؟ اچھا خیریت سے ہیں مولانا غالب صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ابھی مشتاق بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے امام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ شرک کرتے تھے، تو ذرا آپ ایک دو دلیل سے بتا دیتے کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر آپ ان کو مشرک کہتے ہیں، تو تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے، پھر ہم بھی انشاءاللہ اسی حساب سے جواب دے دیں۔ اس لیے کہ آپ کا دعویٰ غالباً یہ ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو، کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے شرک ثابت ہے، اس کا مطلب انہوں نے شرک کی دعوت دی تو وہ مشرک ہوئے، تو اگر وہ مشرک ہوئے تو کن باتوں کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں، اس پر ذرا تبصرہ آپ فرما دیں تاکہ اس حساب سے تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر کسی بھی شرک کو اگر آپ صحیح طور سے ثابت نہیں کر پائے تو آپ کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لوٹے گا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جتنے بھی علماء ہیں جن کے یہ عقائد ایسے ہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے تھے، تو ان سب پر پھر جو ہے نا شرک کا فتویٰ لاگو ہوگا۔ تو اگر آپ قبول کرتے ہیں سب کو مشرک کہنے کے لیے تو آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے اور اپنے اوپر بھی کفر کا لاگو ہونے کا سوچ سمجھ کر اپنی گفتگو کو آغاز فرمائیے تاکہ ویورس بھی سن لے، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، میں وہ ذرا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ضرور میرا دعویٰ پیش کروں گا، لیکن پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے، تو میں آپ سے پہلے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی کو مددگار ماننا، کیا یہ شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، یہ آپ زبان سے بھی کہہ دیں گے اور اس کو تحریر میں بھی لکھ دیں گے۔ یہ دعویٰ اگر آپ کر دیں گے پھر میں اپنا دعویٰ پیش کر دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم ایک وقت متعین کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں استعانت پر گفتگو کریں گے۔ اب چونکہ آپ نے پہلے نہیں سنا تھا، میں آڈینس کو بھی سنانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کی عطا سے بھی کسی کو مددگار ماننا یا تو شرک ہوگا یا کفر ہوگا یا حرام ہوگا یا ناجائز ہوگا یا بدعت ہوگا یا مکروہ ہوگا، ان میں سے آپ کس کو مانتے ہیں وہ زبان سے بھی کہہ دے اور لکھ کر بھی دے دے، بڑا کرم ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اول تو یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا تھا کہ ابھی نفس مسئلہ پر بات کروں، لیکن اگر آپ چاہ ہی رہے ہیں کہ میں نفس مسئلہ پر بھی کچھ ابھی تک بات ہو جائے تھوڑی بہت، اگر آپ چاہ رہے ہیں۔ نفس مسئلہ کی بات نہیں ہے حضرت، یہاں نفس مسئلہ کی بات نہیں ہے، آپ جو شرائط طے کرنے آئے ہیں تو نہیں حضرت، شرائط کو طے کرنے کے لیے کس بات پر شرائط طے کرنی ہے؟ جو مقصد ہے شرائط طے کرنے کا وہ موضوع ہے نا، اس موضوع کو بتا دیجئے۔ ہاں وہی تو ہاں استعانت بغیر اللہ، استعانت بغیر اللہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مسئلے پر جو اصول اور ضوابط پہ جو شرائط طے کرنے تھے کہ کس اصول پر ہم بات کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو جو ہے ابھی بات کرنے کے لیے یہ وقت کا متعین کیا گیا تھا۔ نہیں بالکل حضرت، شرائط طے کرنے کے لیے شرائط کس بیس پہ ہوگی؟ آپ کا موقف پہلے ہونا چاہیے نا، موقف کے بعد ہی تو شرائط طے ہوگا۔ ہم نے یہ ویڈیو اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ دونوں کی طرف سے موقف کا اظہار ہو جائے کہ آپ اپنا اظہار کریں نا موقف کا، آپ اپنا موقف کا اظہار کریں نا۔ اب ایک بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں یا موقف کا اظہار کر دیں تو لیجئے میں آپ سے کہہ ہی دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ
ہم معجزے کو برحق مانتے ہیں. یہاں معجزے کی بات نہیں ہے، معجزے کی بات نہیں ہے، کرامت استعانت کی بات ہے. آپ ہی نے فرمایا تھا نہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. اللہ نہیں آپ ہٹیے مت حضرت موضوع سے. استعانت اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی سے استعانت لینا، یہ آپ اس کو شرک مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں یا حرام مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں آپ؟ لیکن حضرت آپ اس کے بعد اطمینان ظاہر رکھیے شرائط ہوگی نا. نہیں شرائط آپ کب ہوگی؟ اب ایک بات ہے کہ میں خالی کہہ دوں کہ میں آپ سے شرائط طے کرنے آیا ہوں، بس کس بات پہ؟ جیسے میرا دعویٰ سن لیجئے، ہم اس کو جائز مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے نبیوں سے، اولیاء سے مدد مانگنا ہم جائز مانتے ہیں. تو ہم شرائط پہ اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم قرآن سے دلیل دیں گے یا حدیث سے دلیل دیں گے، کیا دیں گے، یہ ہم گفتگو کریں گے. دعویٰ ہو گیا، اب شرائط لکھیں گے. لیکن آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ اس کو شرک مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں حضرت. آپ اطمینان رکھیے کہ میں اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹوں گا اور کسی بھی صورت پہ نہیں ہٹوں گا. میں تحقیق کے ارادے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت، آپ مطمئن رہیں. میں اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں شاید اس کا منکر ہوں یا وسیلے کا منکر ہوں، اولیاء کرام کے وسیلے کا منکر. ارے مولانا غالب صاحب، یہاں نہ اولیاء کی بات ہے نہ وسیلے کی بات ہے. میں نے اپنا موقف آپ سے پہلے پیش کر دیا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے ولی اور نبی سے مدد مانگنا جائز ہے. میں دلائل دوں گا شرائط لکھتے وقت. آپ اپنا موقف ظاہر کر دیا. وسیلے کی اور کرامت کی، معجزات کی بات ہے نہیں ہے. پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ استعانت کو کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں یا کفر سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ یہ پہلے بتا دیجئے نا. اب آپ کہتے ہیں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، لیکن آپ اتنا لمبا چوڑا جاتے ہیں. اب 2 جملے بتا دیجئے کہ استعانت اللہ کی عطا سے مانگنا شرک ہے یا حرام ہے یا کفر ہے، کیا ہے بتا دیجئے. میں لمبا نہیں چاہتا. بہرحال آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سوچا 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں کہہ دوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ استعانت بغیر اللہ کو میں شرک سمجھتا ہوں. اچھا، استعانت بغیر اللہ کو ہاں شرک سمجھتے ہیں. لیکن اس کی ڈیفینیشن، اس کی تھوڑی سی تفصیل وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اب کیا مطلب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھ کے مجھے کہنے لگے کہ آپ نے سوچا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. وسیلے کے ہم خود قائل ہیں، بلکہ وسیلے کو خیر و برکت سمجھتے ہیں اور اس کو بہترین چیز سمجھتے ہیں وسیلے کو، اولیاء کرام. دوسری بات یہ کہ استعانت بغیر اللہ جو ہم شرک سمجھتے ہیں، استعانت بغیر اللہ جو ہم شرک سمجھتے ہیں، وہ بھی استعانت ظاہری اسباب کے علاوہ ہونا چاہیے. یعنی ما فوق الاسباب استعانت کو، وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ما فوق الاسباب استعانت ہونا چاہیے. اور وہ کرامت بھی کسی بزرگ کی نہیں ہونی چاہیے جب آپ دلیل پیش کریں گے، یا معجزہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کو ہم شرک کہتے ہیں. اب آپ چاہیں تو بات کر لیں. ایک مثال دے دیجئے، اس کی ایک مثال. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کرامت بھی نہ ہو، وسیلہ بھی نہ ہو، تو کس طرح کی مدد؟ یہ ذرا وضاحت بھی کر دے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چلے. حضرت کوئی مثال تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا؟ نہیں وہی جیسا کہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو جس طرح کے حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے سنگریزے یا مٹی جو بھی آپ نے جو ہے پھینکی کفار کی طرف، اور آپ وہ لوگ اندھے ہو گئے یا ان کی روشنی ختم ہو گئی، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، آپ چلے گئے. تو اس طرح کی چیز ہے جو خرق عادت چیز ہیں، جو انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں. میری بات آپ نہیں سمجھے حضرت. آپ کا یہ کہنا کہ معجزات کے علاوہ اور اسباب کے علاوہ، تو اس کے علاوہ ایک مثال دیجئے کہ کیسا عمل شرک ہے، یہ بتا دیجئے. ہاں چلیے مثال کے طور پر یہ ہے جی، مثال کے طور پر یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جی میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں ہیں. آپ ایسی جگہ جو آپ کہیں کسی دوسرے دیش میں ہیں یا کوئی بھی، ٹھیک ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے آپ پانی پلا دو، جی، یا آپ مجھے شفا دے دو. یہ نہیں آپ میرے سامنے اگر بیٹھے ہیں، میں آپ سے پانی مانگ رہا ہوں، حالانکہ مدد مانگ رہا ہوں، لیکن یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اسباب کے تحت، آپ کے پاس گلاس ہے، آپ خود بھی موجود. ٹھیک ہے. آپ کا لائن شاید ڈراپ ہو گیا. مشتاق بھائی شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہینگ ہو رہا ہے ان کا فون، شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں گے انشاءاللہ. امید تو ہے. اچھا، اپنے ویورز کو میں جب تک بتا دوں کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. آج مکمل نہ ہوگی، پھر جب مکمل ہوگی تو یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی ڈسکشن حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ.
تو آپ لوگ جو ہے وہ بوڑھے رہیں اور انتظار کریں۔ اس درمیان ویوس کو یہ بھی بتا دیا جائے جب تک حضرت شامل ہو رہے ہیں، انہوں نے شرک کو یہاں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ سامنے اگر کوئی ہے تو شرک نہیں ہے، دور ہے تو شرک ہے، یعنی سامنے اگر کوئی ہے تو اس کی پوجا جائز ہے، دور اگر ہے تو اس کی پوجا جائز نہیں، اس لیے کہ شرک کی تعریف یہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو ہم ان کی اس بات کو لے کے انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، لیکن وہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے جو شرک کہا ہے نا، سامنے مانگو تو شرک نہیں ہے، بعد میں مانگو تو شرک ہے، یعنی دور سے وہ مانگو تو شرک ہے۔ تو یعنی یہ کہ اللہ کی پوجا سامنے والے کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور دور سے رہنے والے کے ساتھ اللہ کی پوجا نہیں کی جا سکتی، یہ سینس لیس باتیں ہیں۔ تو عوام ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور اس سے کنفیوز نہ ہو کہ ان کی بات صحیح ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو جائز سمجھتے ہیں قریب رہنے والوں کے ساتھ، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں اس بات کو۔ جی جی بالکل دوبارہ حضرت کو ٹرائی کیجئے، اگر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابھی تو نہیں آئے حضرت، اور جب آئیں گے تو خود ہی آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی جی بہرحال جتنے بھی لوگ وہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک، تو اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ بھائی وہ ناجائز ہے، میں نے بھی اس کو ناجائز ہی کہا ہے، مفتی قاسم ضیاء صاحب نے بھی اس کو ناجائز ہی کہا ہے، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب نے ناجائز ہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار یہ سوال نہ کریں آپ لوگ۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ کیا نام ہے، جا الحق میں نے پڑھا تھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دور کی آوازیں سن لینا، اگر کوئی یہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، تو چونکہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دور کی آواز کو سن لینا، تو کوئی اگر یہ عقیدہ، یہ صفت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مان لے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور کی آواز کو سن لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ دور کی آوازیں تو وہ سنتا ہے جو خود بندوں سے دور ہو۔ اچھا یہ آ گئے ہیں، میں اپنی بات بعد میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ غالب دیوبندی صاحب آ گئے ہیں، میں ان کو لیتا ہوں۔ جی پتہ نہیں نیٹ ورک پرابلم ہے کیا ہے کہ وہ پھر آواز ہی نہیں آتی، نہ میری آواز آتی ہے نہ آپ حضرات کی آتی۔ جی ہاں نہیں، آپ کی تو ہمیں صاف آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سامنے ہے تو وہ سبب میں آ گیا تو اس کے ساتھ معاملات کرنا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہوا، اور جو دور ہے جس کو بظاہر اسباب نہیں ہے وہ شرک ہے۔ یعنی آپ شرک کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو آپ جو ہے نا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈیفینیشن آپ بتا رہے ہیں شرک کی کہ سامنے والے کے ساتھ شرک نہیں ہے، دور والے کے ساتھ شرک ہے، یہ کہاں سے اپلائی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ شرک کو بھی دو قسم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی سے پوجا کرنا، اس کو دو قسم سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرا بتا دیں کہ سامنے والے کی پوجا جائز ہے اور دور والے کی پوجا جائز نہیں ہے، یہ ذرا مجھے وضاحت کر دیں۔ آپ مولانا ہے تو ہم ذرا خوشی سے سننا چاہتے ہیں آپ سے یہ بات۔ دیکھیے، اول تو یہ ہے کہ ہم نہ تو یہاں کتاب لے کر بیٹھے ہیں اور نہ ہی ہم نے دلائل کو ذہن میں مستحضر کر کے آپ سے ابھی بات کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تم بھلائی کے کاموں پر اور نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مثال کے طور پر کوئی ہم سے پانی مانگ رہا ہے تو اب میرا فرض ہے کہ میں اس کو پانی پلاؤں، اور میں تو یہ ہے چونکہ ظاہر میں ہے، لیکن یہی چیز اگر میں کوئی ایسی چیز میں جو دور میں ہے یا پاس ہی میں ہے مگر اسباب کے بغیر میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجھے بغیر پانی بغیر کچھ دیے آپ میرا پیاس بجھا دو، تو یہ یعنی رہ کر بھی ایک شکل ہے اس کی کہ یہ کوئی شرک ہو جائے۔ اگر ترک کیا جائے تو دور میں رہ کر بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اسی آیت سے یہ ظاہری اسباب نکلتا ہے، باقی اور بھی دلائل ہیں تو میں ابھی دلائل لے کر بیٹھا نہیں۔ جی مولانا غالب صاحب، میں آپ سے ایک مؤدبانہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو ہے نا اپنے ان جملوں کو جو ہے نا آئندہ کبھی کسی سے کہیے گا نہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہے نا آپ کو جو مولانا سمجھتے ہیں پھر ان کو کچھ اور بھی سمجھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر حال میں شرک ہے حضرت، شرک میں جو ہے نا ڈیویژن نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ قریب والے سے مدد مانگنا جائز ہے، دور والے سے ناجائز ہے، تب وہ الگ بات ہو جائے گی، حرام ہے۔ اب اگر آپ نے لفظ شرک کہہ دیا
تو شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب والے کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، دور والے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ عالم کی شان نہیں ہوگی حضرت. پھر آپ اپنے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے استادوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شرک ہوگا. ایسا ہرگز شرک کی ڈیفینیشن نہیں. اگر آپ اگر اسباب کو بیچ سے ہٹا دیں، اگر آپ اسباب کو نکال دیں، تو میں کہہ رہا ہوں قریب سے بھی اس کی شکل بن جائے گی. دور سے تو ہے ہی، چونکہ عموماً جب قریب سے مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، تو چونکہ اسباب ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو مثال میں پیش نہیں کی. لیکن اگر پاس میں رہ کر بھی، جیسا کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے بجائے یہ کہ آپ میرا ذریعہ بنے یا مجھے اسباب دیں یعنی دوائی دیں، بجائے اس کے ڈاکٹر سے یہ کہے کہ مجھے آپ شفا دیں، تو یقیناً وہ قریب میں رہ کر بھی شرک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہوں، جی، تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس یہ جا کے کہتے ہیں، اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفا کی طاقت ڈاکٹر کی دوا میں اللہ نے رکھی ہے، اور یہ جملے کہے کہ آپ میری دوا کر دے تاکہ مجھے ٹھیک ہو جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ صرف اسباب دے دیں، اسباب جو آپ کو اللہ نے جوڑا اسباب کے ساتھ، اس پر آپ اپنا کام کر لیں. یعنی مجھے دوائی دے دیں جو اسباب ہے. ہاں نہیں، تو اگر ڈاکٹر کے سامنے یہ جملے کہے، اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے دوائی میں شفا رکھی ہے اور ذریعہ ڈاکٹر کو بنایا ہے، تو میں یہ کہوں میرے پیٹ میں درد تھا، فلاں گولی پی تو درد ختم ہو گیا، تو کیا یہ شرک ہوگا حضرت؟ جی آپ کی آواز نہیں ہے، آپ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پیٹ میں درد ہوا اور آپ نے ایک گولی کھائی، جیسے پیناڈول یا پیراسیٹامول کھائی، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے گولی میں شفا رکھی ہے. آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ میں پیٹ میں بہت تکلیف تھی، میں نے گولی کھائی تو مجھے ٹھیک ہو گیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. اس لیے آپ کے جملے یہ ہے کہ گولی سے شفا ملی، تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، کس نے گولی سے تو شفا ملی نہیں. میں نے یہ کہاں گولی سے شفا ملی؟ گولی تو اسباب کے دائرے میں آیا، ذریعہ بنا. نہیں، ارے آپ نے میری بات سمجھا نہیں حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میرا یہ عقیدہ ہے کہ دوائی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور میں نے اپنے سر میں درد کے وقت جو ہے نا، میں نے گولی کھائی تو گولی پینے سے مجھے شفا مل گئی. اب میرا یہ جملہ شرک ہوگا یا نہیں؟ جبکہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے گولی میں، تب کیا ہوگا؟ یہ جملے میرے یہ ہے کہ گولی کھائی تو سر میں درد ختم ہو گیا، اس جملے کی بنا پر کیا میں مشرک کہلاؤں گا؟ جی بالکل. جی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں نہیں کہلیں گے؟ کیونکہ آپ نے گولی کو ایک اسباب سمجھا، ذریعہ سمجھا. بالکل، آپ نے گولی کو ایک اسباب سمجھا، ذریعہ سمجھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے آپ نے کہا نا کہ سامنے نہ ہو، نظر آنے والی چیز نہ ہو، دور ہو تو وہ شرک ہے. اللہ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فرشتے مددگار ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ فلاں فرشتے نے، یعنی فرشتوں کی جماعت نے میری مدد کی، تو کیا یہ شرک ہوگا حضرت؟ تو پھر اس کا مطلب یہ حضرت کہ آپ فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں. بھائی میں کیا مانگتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. یہ رب نے فرمایا. آپ نے قرآن نہیں پڑھا حضرت؟ درس نظامی میں قرآن کریم کے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا فرشتوں کو. یہ آپ نے نہیں پڑھا حضرت؟ اور کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ یہاں بھی فرمایا. آپ کیسے مولانا ہو حضرت؟ آپ اپنے مدرسے کو بھی بدنام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد جائز نہیں ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اولیاء تو مددگار ہے، صالحین مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے. قرآن کریم سورہ تحریم میں آ گیا، سورہ مجادلہ میں آ گیا، اور اسی طرح آخری 30ویں پارے میں آ گیا، سورہ انعام میں آ گیا. اب اس کے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں حضرت؟ تو اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا کہ فرشتے اللہ کی عطا سے فرشتے مدد کر سکتے ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم تھا حضرت؟
اگر نہیں معلوم تھا تو ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہے، آپ اس کے ذرا آیت ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے کہ فرشتے کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک بہت مشہور ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے اور دشمنوں کو شاعری میں جواب دیتے تھے تو اللہ کے رسول نے اللہم ایدہ بروح القدس فرمایا، اے اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو کیا حضور نے شرک کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو مددگار سمجھ کر؟ تو آپ نے بخاری شریف بھی غالباً نہیں پڑھی، درس نظامی میں مسلم شریف بھی غالباً نہیں پڑھی، تو مجھے ذرا لگتا ہے کہ حضرت آپ برائے کرم دوبارہ ان کتابوں کو پڑھیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، اس کے بعد یہ آپ باتیں پیش کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی صلاحیت بھی عوام میں ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کے اساتذہ جنہوں نے اس طرح آپ کو پڑھایا ہے ان کی صلاحیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جن ابھی تو اس طرح تو باتیں نہیں نہ ہوتی ہے حضرت، اس طرح تو باتیں نہیں نہ ہوتی ہے حضرت، آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے آپ کو ایڈوائس، دیکھیے غالب بھائی، میں نے آپ کو ایڈوائس کیا ہے، میں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ عالم دین ہیں تو آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی لیاقت کا اظہار عوام میں ہو جائے۔ آپ نے یہ کہا، میں نے آپ سے اتنا ہی سوال کیا کہ دوا اللہ کی عطا سے شفا مان کر دوائی پی کر ہم یہ کہیں کہ میرے سر میں درد ٹھیک ہو گیا دوائی سے، تو آپ نے کہا یہ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ جو لوگ مجھے نظر نہیں آتے جیسے فرشتے ہیں، ان کو جو ہے نا میں نے اللہ کی عطا سے مددگار سمجھا کہ فرشتوں نے حفاظت فرمائی، تو آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد کہاں سے ثابت ہے جبکہ قرآن میں؟ تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو یہ اپنی لیاقت کا اظہار عوام میں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے حضرت۔ میں امید ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے، میری عمر 48 سال کی ہے، آپ شاید ہو سکتا ہے 40 کے اندر ہوں۔ آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح ہرگز باتیں نہ کرے۔ میں آپ کو ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا۔ نہیں سنیے، آپ ایک منٹ بول رہے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں، کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے جو تعریف شرک کی نہیں، آپ نے شرک کی تعریف ہی نہیں پیش کی ابھی تک، آپ نے شرک کو ڈیوائیڈ کر دیا، تو میں آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت کہ آپ اپنے کو سنبھال لیجیے۔ اگر اسی طرح بات کرنی ہے تو پھر مجھے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو جب ہی ہوتا جب یہ بتا دیجئے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی نبی جو کہ مدینہ شریف میں ہیں، ہم انڈیا میں یا سری لنکا میں ہیں، نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ بول دیجئے زبان سے۔ آپ یہ بتائیں مخلوق کے لیے ذاتی ممکن ہے؟ نہیں، ہم تو عطا سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کتنی دیر سے، اللہ کی عطا سے۔ اب مشتاق بھائی گواہ ہے، میں نے شروع میں بار بار اس کو دہرایا، اللہ کی عطا سے استعانت، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشتاق بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ جملے کہے کہ نہیں؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ جی آپ ایک منٹ سنیے، عطا کا مطلب تمام یہی موقف ہے کہ ہم لوگ جو عطا ہی سے مانگتے ہیں۔ جی، عطا کی قید جب آپ لگاتے ہیں حضرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے لیے ذاتی بھی ممکن ہے، تبھی نہ آپ عطا لگا رہے ہیں۔ ارے حضرت، ذاتی اور عطا میں فرق ہے، آپ نہیں سمجھتے؟ اگر عطا ممکن ہے تو آپ اس کو ذات سے شامل کریں، اس کا مطلب آپ کو ذاتی عطا کا فرق بھی نہیں معلوم۔ حضرت کیا حضرت آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ کو ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں معلوم ہے حضرت۔ جب اگر مجھے معلوم نہ ہوتا تو میں قرآن سے ثابت کیوں کرتا کہ فرشتے بھی مددگار ہے، اولیاء بھی مددگار ہے؟ یہ ثابت ہی کیوں کرتا؟ تو اس سے تو ثابت یہ ہو گیا کہ مفضول افضل کی مدد کرتے ہیں، یعنی فرشتے تو آپ نے کہا نا فرشتے انسانوں کے جو ہے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو فرشتے مفضول ہیں وہ افضل کی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ارے حضرت، تو آپ انسان نہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا نا، آپ کے اور میرے رب نے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے آبجیکشن کریں گے؟ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے انسان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فرشتے یعنی مفضول جو ہے وہ افضل کی مدد کرتے ہیں، فرشتے نبی کی مدد کرتے ہیں، صحابہ کی مدد کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہی کیوں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے جو سوچ سمجھ کے بات یہ بتائیں میرے چھوٹے بھائی، سوچ کے کر رہا ہوں حضرت، بہت سمجھ کے۔ جی، آپ یہ بتائیں، اب میں بتاتا ہوں، مفضول اور افضل کی بات اب میں بتاتا ہوں۔ فرشتوں سے جو ہے نا انبیاء کرام افضل ضرور ہیں،
لیکن عام آدمی یہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ بعض فرشتوں سے افضل ہے لیکن رسول الملائکہ سے افضل نہیں ہے، اور کوئی بھی رسول الملائکہ نبیوں سے افضل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر فرشتوں کے ذریعے اولیاء کرام کی حفاظت فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ افضل ہو گئے، یعنی مفضول افضل کی مطلب یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسباب بنایا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، اور انبیاء کے ساتھ جب فرشتے ہوتے ہیں تو یہ ایک انبیاء کرام کے لیے ایک اعزاز ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ اب خدمت کی بات کو لے کے آپ افضل اور مفضول کہیں گے تو آپ قرآن کو سمجھے کہاں ہیں حضرت؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے ہمارے اعمال پہنچاتے ہیں، تو آپ اس سے یہ دلیل دیں گے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں، اس لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، میرے بندے کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے مجھ سے کیا مانگا، کیا اللہ کو نہیں پتہ؟ ارے یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ ان کے سامنے فرما رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا، یہ اب جیسے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کام کے لیے، جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے، میکائیل علیہ السلام کو بارش کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ یہ تو خدمت کا موقع اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے یہ فرشتے اللہ کی خدمت کر کے۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں حضرت آپ تو، ہے نا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو اتنی دیر مولانا غالب کہتا تھا، اب طالب علم غالب کہوں یا کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بحیثیت میرے چھوٹے بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد گفتگو کیجئے، ورنہ آپ خود اپنی جہالت کا اظہار کر کے، اپنے اساتذہ جنہوں نے آپ کو اس طرح پڑھایا ان کی جہالت کا اظہار کر کے عوام میں آپ خود اپنے کو بدنام اور اپنے ٹیچرز کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرت چلے گئے حضور، پھر سے ان کا نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، جو باتیں ہوئی جی آپ اس بات کو جو ہے نا آپ اپلوڈ کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ عوام کو اس سے کچھ نہ کچھ تو پیغام صحیح مل گیا ہوگا، اور ان لوگوں کی صلاحیت، ان کی لیاقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ جی جی بالکل۔ اچھا حضور، اس حوالے سے نیکسٹ ٹائم یہ چیز ضرور ہونا چاہیے کہ جناب جو لوگ بھی استعانت عطائی طور پر غیر اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ پہلے یہ کہہ دیں اپنی زبان سے، اور اس کے بعد وہی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں نا، وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ وہ پہلے یہ بتا دے کہ وہ شرک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، پھر باتیں بڑی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے بھی کہا تھا کہ مناظرے سے پہلے اس طرح کی ڈسکشن ہو جائے تاکہ ان کو جو ہے نا وہ ٹائم 2 منٹ 5 منٹ کا نہ ہو، ان کو جو ہے نا آگے بڑھنے نہ دے، ورنہ ان کی 5 منٹ میں وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ عوام کنفیوز ہو جائے گی۔ تو مقصد یہی تھا کہ اس طرح کی ڈسکشن کا کہ جہاں وہ غلط جائے وہاں روکے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں انہوں نے کہا، اپنی جہالت کا اظہار کیا کہ کیا فرشتوں کو مددگار سمجھتے ہیں آپ، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے مددگار ہیں۔ اب وہ ثابت ہو گیا تو اب اللہ پر اعتراض کرتے تو کیا افضل کی مفضل مدد کر سکتا ہے؟ تو اب یہ اعتراض اللہ پہ کرنے والے، اب ان کی صلاحیت اتنی ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انبیاء کرام کے ساتھ فرشتے ہوتے تو وہ خادم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے پاس ہوتے تو مددگار کی حیثیت سے ہوتے، اتنا بھی فرق نہیں معلوم، اور سیدھا اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے چلے گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مفضل کا افضل کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، تو قرآن کو نہیں سمجھا، یہی ہوا نا۔ تو جو آدمی 8 سال یا 10 سال مدرسے میں پڑھ کر بیسک آیتوں کا ترجمہ، بیسک عقیدہ نہ جانے، وہ لوگوں کو کیا گائیڈ کرے گا؟ وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور کچھ میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ غلام حاضر ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ اس طرح ایک نہیں 100 لوگ بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم غلام آن رضا گفتگو کے لیے تیار ہے، اور ضرورت پڑے گی تو ہمارے اکابر سے بھی مشورہ لے کے ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے، اپنے وقت نکالا ہے، اور جب یہ تیار ہوں گے پھر سے بات کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور جو ہے یہ کہا جائے گا بات کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ عز و جل پھر سے کرم فرمائیں گے۔ اپنے ویورز سے میں کہہ دوں کہ یہ جو سلسلہ ہے بات کا، یہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا، اور بات انشاءاللہ تو بہرحال یہ جو ابھی آپ حضرات نے بات دیکھی ہے، تو اس سے آپ حضرات کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر سے ہم کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں لگا دیں گے کہ کب اب بات ہونے والی ہے آگے، تو آپ حضرات ضرور آئیں
چینل کو سبسکرائب کر لیں، لوگوں تک پہنچائیں، عقیدہ پر کام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور کمیونٹی ٹیب جو ہماری ہے اس کو آپ جو ہے وہ چیک کرتے رہیے گا، اگلی جو اپڈیٹ ہے اس پر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر سے کوشش کی جائے گی کہ مولوی غالب صاحب اور حافظ ثانی اقبال قادری صاحب پھر سے بات کریں اس موضوع پر۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور کسی مسئلے کو اتنا زیادہ نہ بڑھایا کریں یار کہ ایک ہی مسئلے پر آپ لوگ جناب جو ہے وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے آگے کوئی بات ہی نہ کریں۔ ہم لوگوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس حوالے سے، ایک لائیو کیا تھا، اس کے بعد لائیو آ کے میں نے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اب اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، آپ لوگ بھی یار اپنے کام پہ لگو، جو آپ کا موقف ہے اس پر وہ آپ کی مرضی ہے، ہم کوئی زبردستی نہیں کر، لیکن دوسروں پر جناب آپ جو ہے نا وہ یہ نہ کریں۔ اچھا ابھی یہ کیا نام ہے، اچھا ابھی یہ غالب صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، تھوڑی سی نیکسٹ میٹنگ کے حوالے سے ان سے بات کر لی جائے۔ میری آواز سن پا رہے ہیں غالب صاحب؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، پر بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، آپ کی آواز صحیح سے مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ بہرحال نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کب آپ فری ہوں گے یہ بات کرنے کے لیے؟ نیکسٹ ٹائم دو دن بعد رکھیے، 2 دن بعد آپ یعنی کہ کل اور پرسوں چھوڑ کر نرسوں انشاءاللہ آپ حاضر ہو سکتے ہیں نا پھر سے بات آگے بڑھانے کے لیے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، پھر بہت شکریہ آپ کا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا بات کر کے، اور 2 دن بعد انشاءاللہ پھر سے ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مشتاق بھائی آپ ہی ہے نا؟ ہاں بالکل میں ہی مشتاق ہوں، بتائیے۔ لیکن ہمارے آپ کی جو بات تھی نہیں، موضوع ہمارا وہی ہے نا، استعانت۔ آپ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگایا تھا، تو بات کرنے سے پہلے وہ طے تو کیا جائے گا نا کہ موضوع ہے کیا، اس پر آپ کا دعویٰ کیا ہے، جواب دعویٰ کیا ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ مسئلہ نہیں نفس مسئلہ پر بھی بات ٹھیک ہے، اور دیکھیں حضرت والا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ چونکہ میری بات سن لیں، آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے ہیں حافظ ثانی اقبال قادری صاحب، تو آپ کی جو بات ہے آپ ان سے کر لیں، کہ آپ حضرت ان والا کی سے بات کا جیسے مجھے اچھا امید فرما تھی، لیں۔ جی حضرت جیسے امید والا بات کے بعد مجھے بھی بات کرنے کا ٹائم، لیکن انہوں نے آخر میں نہیں کیا، شروع میں پھر 5 منٹ کے بعد اچھا اگر جی غالب صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے شکایت ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کا کہیے گا تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ وقت کا تعین کر لیں گے کہ آپ اتنی ٹائم بولیں، آپ اتنی ٹائم بولیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل کوئی بات ٹھیک چلیں ٹھیک ہے، 2 دن بعد پھر آپ جو ہے پھر ملاقات ہوگی۔ اچھا یہ اب جی اب پھر بات ہوگی آپ سے۔ اچھا اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ویور سے بھائی لوگوں کسی مسئلے کو اتنا زیادہ آگے نہ بڑھایا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان تک ہمارا میسج پہنچائے کہ وہ خود لائیو آ کر ہم سے بات کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ بات ہو جائے گی مکمل، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ لوڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔